پیدائش 22واں باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر، جو میں تجھے بتاؤں گا، سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا، اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو، جو خدا نے اسے بتائی تھی، روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں، اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی، جو تیرا اکلوتا ہے، مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی، جو تیرا اکلوتا ہے، دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکہ کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی اوز جو اس کا پہلوٹا تھا، اور اس کا بھائی بوز، اور کموئیل ارام کا باپ، اور کسد، اور ہوز، اور فلداس، اور ادلاف، اور بیتیول، اور بیتیول سے ربیکہ پیدا ہوئی۔ یہ 8واں ابراہیم کے بھائی نحور سے ملحکہ کے پیدا ہوئے، اور اس کی حرم سے بھی
جس کا نام روما تھا، تجخ اور جہام اور تخس اور مکہ پیدا ہوئے۔ پیدائش 23واں باب۔ اور سارا کی عمر 123 برس کی ہوئی۔ سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے، اور سارا نے کریت اربا میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے، اور ہبرون بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا، اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہو، اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے، تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آداب بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو، اور سوہر کے بیٹے عفرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے، اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے، تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور عفرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب عفرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، یوں نہ ہوگا، بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں، اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں، تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے عفرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا۔ یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا۔ عفرون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند، میری بات سن، یہ زمین چاندی کے 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ پس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے عفرون کی بات مان لی، سو ابراہیم نے عفرون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کے 400 مسکال، جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو عفرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے سامنے تھا، اور وہ غار جو اس میں تھا، اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کے چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کو مکفیلا کے کھیت کے غار میں جو ملک کنعان میں ممرے یعنی ہبرون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت قرار دیے گئے۔ پیدائش 24واں باب۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے
جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپتامیہ میں نحور کے شہر کو گیا، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹ کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر کرم کر۔ دیکھ، میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں، سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکا جو ابراہیم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بتیول سے پیدا ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی، اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا، اور وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے نصف مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے، اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں بیتیول کی بیٹی ہوں، اور ملکہ کا بیٹا ہے جو نحور سے اس کے ہوا، اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے، اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے۔ تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا، خداوند میرے آقا ابراہیم کا خدا مبارک ہو، جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہ رکھا، اور مجھے خداوند ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لایا۔ تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کہہ سنایا۔ اور ربیکا کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا، وہ باہر پانی کے چشمہ پر
उस आदमी के पास दौड़ा गया, और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रबैका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा था। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। पस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊंटों को खोला और ऊंटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने के लिए पानी दिया, और खाना उसके आगे रखा गया। पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान न कर लूं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। तब उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूं, और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है, और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई, उससे एक बेटा हुआ, उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कैनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ, किसी को मेरे बेटे से ना ब्याहना, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ आना न चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावंद जिसके हुजूर मैं चलता रहा हूँ, अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और तेरा सफर मुबारक करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना, और जब तू मेरे खानदान में जा पहुंचेगा, तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दें तो भी तू मेरी कसम से छूटा। सो मैं आज पानी के उस चश्मा पर आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफर को जो मैं कर रहा हूँ मुबारक करता है, तो देख मैं पानी के चश्मा के पास खड़ा होता हूँ, और ऐसा हो कि जो लड़की पानी भरने निकले और मैं उससे कहूँ कि जरा अपने घड़े से थोड़ा पानी मुझे पिला दे, और वो मुझे कहे कि तू भी पी, और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भर दूंगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावंद ने मेरे आका के बेटे के लिए ठहराया है। मैं दिल में ये कह ही रहा था कि रबैका अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए बाहर निकली और नीचे चश्मा के पास गई और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, जरा मुझे पानी पिला दे। उसने फौरन अपना घड़ा कंधे पर से उतारा और कहा, पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। सो मैंने पिया और उसने मेरे ऊंटों को भी पिलाया। फिर मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं बैतूएल की बेटी हूँ। वो नहूर का बेटा है जो मलाका से पैदा हुआ। फिर मैंने उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कड़े पहना दिए, और मैंने झुककर खुदावंद को सिजदा किया, और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा, जिसने मुझे ठीक राह पर चलाया कि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते ले जाऊं। सो अब अगर तुम करम और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाईं तरफ फिर जाऊं। तब लाबिन और बैतूएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावंद की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख, रबैका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा, और खुदावंद के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे ब्याह दे। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी
تو زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا، اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربیکہ کو دیے، اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں، اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے۔ صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو۔ ربیکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز، کم سے کم 10 روز ہمارے پاس رہنے دے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو، کیونکہ خداوند نے میرا سفر مبارک کیا ہے، مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تب انہوں نے ربیکہ کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا جاؤں گی۔ تب انہوں نے اپنی بہن ربیکہ اور اس کی دایا اور ابراہیم کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا، اور انہوں نے ربیکہ کو دعا دی اور اس سے کہا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو، اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ اور ربیکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں۔ سو وہ آدمی ربیکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا، اور اسحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا، کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا۔ اور شام کے وقت اسحاق سوچنے کو میدان میں گیا، اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ پر چلے آ رہے ہیں۔ اور ربیکہ نے نگاہ کی اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ نوکر نے جو جو کیا تھا سب اسحاق کو بتایا۔ تب اسحاق ربیکہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا۔ تب اس نے ربیکہ سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی۔